بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. یہ تو بہت ہی احمق خانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوگی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. جو مذہب مانگتا ہے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی، یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے، کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. اور سجنوں، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس سوال کا جواب سب اپنے اپنے تئیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے، کوئی گاڈ پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے، کوئی ہگس بوسان کی کھوج بتاتا ہے، کوئی یہ سوال جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماس ایگزسٹنس میں آخر آیا کیسے، ہوا کیا تھا، سرشٹی کے پہلے، سمے کے پہلے کیا تھا. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کھوجیں جس مستشک میں ہو رہی ہیں پرکرتی کے کرم میں، وہ کیسے وکست ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج ان بنیادی سوالوں کے کچھ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب، مسٹر سوربھ دیویدی، اور ریسپیکٹڈ آڈینس، تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق امپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور امپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک
سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہذا نتیجہ کیا نکلا, ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے. ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا, یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے. لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے
प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे हमारे? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहां बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे खानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज्यादातर फानी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे
ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا؟ ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوگی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو؟ کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے. اگر آپ پروف کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے. اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا. آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ حیرت نہیں کی. ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہیں، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلان ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں ہے، اس لیے مجھے نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھوں نے یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ
لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجن ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا صاحب، پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا، دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے، اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ہوتی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے، آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے، الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے، جیسے کینسر بڑھتا ہے، جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے، لیکن بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں، ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات، لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی، اس میں ٹینڈنسی ہے پہلے. تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی اس میں رہے گا، لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے، وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا، مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. جی، میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائڈ. اوکے، اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی، جاوید صاحب سے بھی، کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے ریسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں، وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے، جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف، یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے، یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے، رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ
सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ, रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया, यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें, बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए हैं। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं?
حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حیران ہیں کہ بھائی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا ہے. اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھائی آپ اس کے بعد جاتے ہیں کہتے سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورسل فور ایزی لیسنس اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار، یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کی پرستش نہ کرنا، اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں. ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے. اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے. اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے، اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، اور فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ، ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں، تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے، سیڈ کیا ورڈ ہے، سیڈ کیا جو، ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جی نہیں بھائی، وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے، ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی، بنا لے تو بنا لینے دو، یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ کر رہے ہیں ناممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا، تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا. اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب. جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گی. اور ہوا ہے. آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے. تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس بناتے. سوچیے، وہ تو ہمیشہ سے ہے نا، مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے.
یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے, اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرستش نہ کریں. جی, تھینک یو سو مچ.